الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین رب العالمین. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، آج اس پر رونق مجلس میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے دین میں آزمائش. بڑا ہی اچھا عنوان ہے. ماحول، حالات، واقعات کے اعتبار سے انشاءاللہ تعالی، اور ان چیزوں کو میں اور آپ ڈھونڈنے نکلیں گے انشاءاللہ نبی کی سیرت مبارکہ کے اندر انشاءاللہ، ہے نا؟ کیونکہ انسان کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار اسی میں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو عملی طور پر لے لیتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو سن کر کے چھوڑ دیتا ہے وہ دنیا میں ناکام ہو گیا. ٹھیک ہے، بس سمجھ میں آئی انشاءاللہ العزیز. میں بولا پہلے چلتے چلتے گفتگو میں پوچھتے رہتا ہوں، بولا میں نہیں تکو نکو اللہ کے واسطے میرے کو. خیر، تو مختصر بات یہ ہے دین میں آزمائش. اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید سے پہلے 3 کتابوں کا نزول کیا، توریت، زبور اور انجیل. لیکن ان کتابوں کا اگر تاریخ مطالعہ اگر آپ کرتے ہیں تو ان کتابوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کتابیں پوری انسانیت کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک خاندان، ایک قبیلے کے لیے تھی، ایک شہر، ایک ملک کے لیے تھی. قوانین وہیں تک ختم. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کا نزول کر کے اسے بین الاقوامی کتاب بنا دیا. اب یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہدایت نہیں ہے بلکہ ہدی للناس کا نعرہ اللہ نے بلند کیا اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، سرچشمہ بنایا تو کلام اللہ قرآن مجید کو بنایا. ٹھیک ہے، اسی قرآن مجید کے اندر جو میرے اور آپ کے گھروں میں تاقچے میں بنا ہوا، لپٹا ہوا رکھا ہوا ہے، جس کے اوپر دھول بھی آ چکی ہے، جو پیٹھیوں میں بند کر کے رکھا گیا ہے، وہ قرآن مجید مجھ سے اور آپ سے کیا کہتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 154 نمبر کی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے لوگو، ہم تمہاری آزمائش ضرور کریں گے. ان 5 چیزوں کے اندر تمہاری آزمائش کی جائے گی. پڑھو کلام اللہ قرآن مجید. سننے کی عادت مت ڈالو. پڑھنے سے فائدہ ہے، سننے سے کم فائدہ ہے. پڑھنے سے 100% فائدہ ہے، سننے سے 10% فائدہ ہے. تو پڑھو قرآن مجید کو، سمجھو قرآن مجید کو. قرآن کیا پیغام مجھے اور آپ کو ہر دور میں، ہر حال میں، ہر ماحول میں، ہر وقت میں، ہر صدی میں دیتا ہے کہ وہ پیغام کو میں اور آپ اگر لیں انشاءاللہ تعالیٰ تو زندگی میں ایک انقلاب بپا ہوگا. اللہ نے کہا ان 5 چیزوں کے اندر میں تمہاری آزمائش کروں گا. کیا ہم نے کبھی ان حالات کے نظریے کے تحت، ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان حالات کے اندر جو کربناک ہندوستان میں ہمارے خلاف بنا دیے گئے، ان حالات کے اندر میں نے اور آپ نے کلام اللہ قرآن مجید کو کھول کر ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی طاقت پیدا کی اپنے اندر؟ نہیں. چرچے بہت ہیں، واقعات بہت ہیں. ہم یہاں پہ جو ہے نا چبوترے پہ بیٹھ کے امریکہ کے پریزیڈنٹ کو بدل دیتے ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ کے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آپ کے سوچنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر جو واقعات کو، جن باتوں کو رکھا ہے، ان کو لینا ضروری ہے، ان کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے، اپنی زندگی میں لانا ضروری ہے. حالات کا جب مقابلہ کرنے کا مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اللہ نے کہا 5 چیزوں میں تمہاری آزمائش کروں گا. کبھی کسی کا خوف تمہارے اندر ڈال کر، جس طریقے سے آج چل رہا ہے، تمہاری آزمائش ہوگی اس کے اندر. جس طریقے سے حالات اور واقعات آج بنائے گئے، بتائے گئے، نیوز چینلوں کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ڈرایا دھمکایا گیا، ماحول تر بنا دیا گیا، کسی کا خوف تمہارے اندر ڈال کر، کبھی بھوک کا نقصان کر کے تمہارا، کبھی تمہارے مالوں کا نقصان کر کے، کبھی اناجوں کا نقصان کر کے،
کبھی نفسوں کا نقصان کر کے، تمہاری جانوں کا نقصان کر کے۔ اللہ فرماتا ہے یہ 5 چیزوں میں تمہاری میں آزمائش کرنے والا ہوں۔ وبشر الصابرین، جو کوئی یہ 5 آزمائشوں میں کھرا اترا، سچا اترا، اللہ وحدہ لا شریک لہ فرماتے ہیں وبشر الصابرین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشارت سنا دیجئے انہیں، صابرین میں سے ہے، یہ صبر کرنے والوں میں سے ہے۔ اور اللہ نے کہا جو صبر کرتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ خالق کائنات جس مخلوق کے ساتھ ہو جائے، خالق کائنات جب ہمارے ساتھ ہو جائے، خالق کائنات ہمارے ساتھ جب دے دے تو کیا بھلا کوئی ہمارا نقصان کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، آؤ ذرا آج سے 1450 برس پہلے چلتے ہیں پیچھے، پھر دیکھتے ہیں کہ کیسے خوف کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، کیسے چہمگوئیاں کی گئی تھیں، کیسے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی، کیسے مسلمانوں کو دین کے نام پر جو ہے نا کٹنے مٹنے کے مٹنے کے لیے مجبور کیا جا رہا تھا۔ آؤ ذرا کبھی پلٹ کے دیکھو تو صحیح ہماری تاریخ کو۔ آج اسلامی تاریخ سے نابلد ہیں ہم لوگ، اسلامی تاریخ سے ناواقف ہیں ہم لوگ، اسلامی تاریخ پڑھنا بھی نہیں چاہتے، اسلامی تاریخ معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے۔ وقت جتنا ہوتا ہے بس کیا دیکھ رہا ہے نوجوان پریشان، نہیں معلوم کہ اس کا انگوٹھا بس چل رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، رات کی نیند خراب، دن کا چین خراب، صحت خراب، لیکن پھر بھی مشین چل رہی ہے۔ سیکھا کیا آپ نے؟ کچھ نہیں سیکھا۔ سیکھنے کی ضرورت ہے، سکھانے کی ضرورت ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں وہ شخصیت معتبر، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا گیا شعر کہ نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس تک مکے کی گلیوں میں، وادیوں میں، خاندانوں میں، قبیلوں میں اللہ گھما رہا ہے، اور دشمن پلٹ کر یہ کہہ رہا ہے، آنے والا دشمن جو تھا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی سچا ہے، صادق ہے۔ کب کی بات ہے؟ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت نہیں دی گئی، ابھی رحمت اللہ عالمین نہیں بنائے گئے آپ کو، لیکن لوگ کہنے لگے کہ یہ آدمی صادق ہے اور سچا آدمی ہے، امانت دار ہے، امین آدمی ہے، اس کے پاس جو امانتیں رکھائی جاتی ہیں اس کی گیٹھی تک نہیں کھلتا، یہ اتنا امانت دار آدمی ہے۔ وہ 40 برس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک لہ نے غار حرا میں بلایا، اور پھر نبوت کا تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا، خاتم النبیین بنا دیا۔ اب محمد عبداللہ سے وہ شخصیت غار حرا سے نکل کر مکے کی وادیوں میں آ رہی ہے، کیا نام لے کر کے آ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اب یہ بولا جائے گا، محمد عبداللہ نہیں بولا جائے گا، نسب کی بات آئی تو محمد بن عبداللہ بولا جائے گا، لیکن نبوت کی بات جب آئے گی تو محمد رسول اللہ ہی بولا جائے گا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں میں آئے، اور آپ آ کر کے اپنی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جاتے ہیں، جا کر کے کہتے ہیں زملونی زملونی یا بیوی، میں ہلاک ہونے والا ہوں، میں تباہ ہو جاؤں گا، میں برباد ہو جاؤں گا، حالت میری بگڑ رہی ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مجھے بہت بری کربناک حالت ہے، مجھے چادر تو اڑا دینا۔ بیوی نے ڈھارس بنائی اور کہا کہ نہیں میرے سرتاج، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آپ امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ بیواؤں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتے ہیں، بھلا کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں آپ؟ وقت گزرتا رہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ وقت گزرتا رہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر کی آیتیں دے کر کے اعلان کر دیا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو خاموش تھے، اب پیغام دل نشیں لینا ہے، لوگوں کے درمیان میں نکلنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اختیار آپ کو دیا جا رہا تھا کہ نکلو باہر۔ کس کا فرمان تھا؟ خالق کائنات، مالک ارض و سما کا فرمان۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان عظیم لے کر مکے کی وادیوں میں آئے اور اعلان کر دیا، کہا کہ لوگوں آؤ، 40 برس تک تو صادق اور امین کا لقب مجھے دے چکے ہو تم لوگ، اب ایک بہترین بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لوگ آپ کی بات پہ یقین کرتے ہوئے جمع ہوئے، لشکر کے لشکر، خاندان کے خاندان
قبیلے کے قبیلے خاندان والے سب جمع ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جو ان کے سامنے مزدہ سنایا، وہ مزدہ سنانے سے میں اور آپ آج خاسر ہے، وہی نعرہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے 13 برس میں صحابہ کرام کے جمع غفیر کو کھڑا کر دیا تھا۔ وہی پہلا نعرہ تھا قولوا لا الہ الا اللہ کا میرے نبی کا، جس نے مدینے کے 10 سال میں دشمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ وہی نعرہ تھا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا نعرہ، جس نے 50 برس کی خلافت سونپ دی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج تو معاملہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ نام نبی کا اور کام کسی اور کا، قرآن کا فرمان کچھ اور، میری زندگی کا مقصد کچھ اور، سوچتا کچھ اور، بولتا کچھ اور۔ ہم نے تو اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیا، جنت میں جانے کے پورے شوقین ہم لوگ بنے بیٹھے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں و بہنوں، غور سے سننا ان باتوں کو۔ جب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ کو بکھیرا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، جیسے ہی یہ نعرہ کہنا تھا، سب سے پہلے خاندان والوں نے زمین سے ریت کو اٹھایا اور پتھروں سے مارا۔ میرے نبی کے چہرے انور پر ریت گری، داڑھی مبارک کے اندر ریت آ گئی، سر کو پتھر سے مار لگا۔ نعرہ کیا تھا؟ آسان نعرہ تھا، کہہ دو اے لوگو اپنی زبانوں سے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا اللہ تمہیں۔ نعرہ تو غلط نہیں تھا، 40 سال کی محنت اس میں شمار تھی، 40 سال کی محنت شامل تھی، لوگوں کے ذہنوں میں جو عزت بنائی گئی تھی وہ بھی شامل تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جب میرے اتنی اہمیت میری ان کے دلوں میں، دماغوں میں ہے، لہٰذا میں کیوں نہ ان کو جو ہے نا نعرے سے مستفید کر دوں۔ جب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرے کو بلند کیا، لوگوں نے مخالفت کی۔ میرے نبی کے لیے 40 برس کے بعد ایک آزمائش کا دور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ لوگ میرا ساتھ دے دیں گے، لوگ میرے ساتھ آ جائیں گے، لیکن لوگوں نے مخالفتوں کا انبار لگا دیا۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک لہ نے انہی خاندانوں میں سے، انہی قبیلوں میں سے، انہی محلوں میں سے لوگوں کو ایک کے بعد چنتا گیا اور مسلمانوں کی حیثیت سے ان کی پہچان کراتا گیا۔ ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، عثمان بن عفان نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں کا ایک جمع غفیر مکے کی سرزمین کے اوپر پنپنے لگا۔ ایک طرف مسلمان تھے کہ کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے نا نبی کا فرما بردار اور جنت کا مستحق بنا رہے تھے، ایک طرف جو سازشیں آج میرے اور آپ کے خلاف چل رہی ہے، وہی سازشیں اس وقت میں بھی چلی کہ کسی طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ختم کر دیا جائے، مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، ان کی نسل کشی کر دی جائے، ان کا نام و نشان میٹ دیا جائے۔ یہ ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہیں، ان کی سوچ و وچار کو بدل دیا جائے۔ ایک دہشت کا ماحول مکے کی سرزمین پر بنا دیا گیا اور ہر طرف سے ظلم و بربریت کا جو ہے ننگا ناچ ناچا جانے لگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر ہوا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مکے کے درمیان میں مت رہیے، یہ لوگ آپ کی جان کے اور مسلمانوں کی جان کے دشمن ہیں، آپ آئیے، ارقم بن ارقم کے مکان میں آپ کو جگہ دی جائے گی، وہاں سے آپ اپنے مشن کو جاری و ساری رکھیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان کی طرف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں سے اسلامی مشن کو جاری و ساری رکھتے ہیں، اور وقت اور حالات بدلتے ہیں۔ کبھی طاقتور شخصیت کی شکل میں عمر بن خطاب کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلمے سے سرفراز فرما دیا۔ جو نبی کا سر لینے کے لیے نکلا تھا بندہ، اللہ نے اس کے دل کو اتنا نرم کر دیا کہ اب محمد کے لیے سر دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ حالات بدل رہے تھے، انہی ماحول کے اندر ایسی آزمائشیں صحابہ کرام پر آئیں، انہوں نے کبھی ایمان پر آنچ آنے نہیں دی، انہوں نے اسلام کو کبھی کمزور نہیں سمجھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کبھی کمزور نہیں سمجھا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، ایک عورت 70-75 سال بوڑھی عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میری ماں و بہنوں تم سننا اس واقعے کو، اس واقعے سے تم تیز اور ترار بن جاؤ اسلام کے خاطر، اپنے گھر کو اسلام کا ایک مضبوط خلا بنا دو تم انشاءاللہ العزیز۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب یہ 3 لوگوں کا خاندان جب اسلام قبول کر لیتا ہے، جیسے ہی اسلام قبول کیا، ابو جہل کو معلوم ہوا، ابو جہل نے ایسی للکار لگائی
اور سارے کے سارے گنڈوں کو لے کر ماں سمیہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ جب محاصرہ ہوا، ابو جہل اس بوڑھی عورت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ دیکھو پلٹ کر کے آ جاؤ باپ دادا کے دین کی طرف، ہم نہیں چاہتے دھرم پریورتن۔ اللہ اکبر، ایسا نعرہ دے دیا گیا جس کے چکر میں ہم سب پڑ گئے، ہم سب پڑ گئے جس کے چکر میں، اور خوف و ہراس کا ماحول بھی بنا دیا گیا۔ جواب دینا ہمیں نہیں آیا، اصل میں صحیح جواب دینے نہیں آیا اصل میں، جس کی وجہ سے پریشانی ہمارے گھروں تک، ہمارے چھتوں تک آ گئی، ہمارے گھروں تک آ گئی۔ مختصر بات یہ ہے کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی حالت میں ہے۔ ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے کہ بوڑھی عورت کیا مجال تیری، تو ہمارے گھر کی نوکرانی ہے، تمہارا کوئی وجود نہیں ہے اس سرزمین کے اوپر، ہمارے طرف سے تمہارا جینا ہے۔ اور آج بھی دشمن یہی کہتا ہے کہ سب کچھ اس ملک کو ہم نے دیا لیکن پھر بھی کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، یہی بات دہرائی جاتی ہے، یہ کوئی نئی بات ہمارے لیے نہیں ہے، مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ مختصر بات یہ کہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا دیکھ ظالم انسان، جو مٹھاس نبی کے الفاظ کی ہے سینے میں رچ اور بس گئی ہے، یہ اب نکلنے والی نہیں ہے، پلٹ کے ہم واپس آنے والے نہیں ہیں، لہٰذا تو جو چاہے میرے ساتھ معاملہ کر لینا، ہم تو پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی یہ ضعیف خاتون کی زبان سے الفاظ نکلنا تھا، اس عورت کو بیچ چوراہے پر لا کر ڈال دیا گیا۔ ٹمٹماتی نگاہوں سے ایک بوڑھی عورت منظر کو دیکھ رہی ہے کہ سارا کا سارا مجموعہ تماش بین بنا کھڑا ہوا ہے۔ اچھا ہوا ان کے پاس فون نہیں تھا، نہیں تو وہ لوگ بھی جو ہے نا بچانے کے بجائے ویڈیو ریکارڈنگ کر لیتے ٹھہرتے تھے۔ آج تو ہمارا مزاج بن چکا ہے، یہ حادثہ کچھ بھی ہو سب سے پہلے فون نکال کے ریڈیو کا، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے یارو، کیوں ایسے حرکات کرتے ہو جو اسلام بدنام ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ ایک بوڑھی عورت کو ڈال دیا گیا، ابو جہل آ کر کھڑا ہوا، ہاتھ میں برچھی ہے، عورت زمین پر لیٹی ہوئی ہے، بوڑھی عورت۔ ایمان کیا ہوتی ہے، آزمائش کیا ہوتی ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں چھنا گیا، گریبان نہیں پھاڑا گیا، چپل پیر میں سے ٹوٹی نہیں، پیر میں کبھی جو ہے نا چھالے آئے نہیں، رات کی نیند کبھی خراب ہوئی نہیں۔ جنت 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 چاہیے، جنت چاہیے۔ کہاں جاؤ گے بھائی؟ جنت میں جائیں گے۔ ارے آزمائش میں کھڑے تو اترو پہلے، من الخوف، خوف ڈال کر اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، سب سے پہلی آزمائش۔ بوڑھی عورت زمین پر لیٹی ہوئی، ہاتھ میں برچھی، ظالم آگے بڑھا، پوچھتا ہے دیکھ آخری موقع ہے ورنہ تیرا انجام تو وہ کروں گا بوڑھی عورت کہ رہتی دنیا تک تیرے واقعے سے لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر، اس ماں نے نفی میں جواب دیا، کہا کہ پلٹ کر تو نہیں آ سکتی، تیرے ساتھ جو معاملہ ہے کر لے۔ ظالم اپنے ظالمانہ ہاتھوں سے برچھی کو اٹھایا اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ کے اندر جب مارتا ہے، ایک خون کا فوارہ نکلا۔ وہ بوڑھی ماں ایمان کو بچاتے ہوئے، اسلام کو بچاتے ہوئے، ابھی نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، والدین کے حقوق نہیں، پڑوسی کے حقوق نہیں، ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانا تھا۔ وہ لا چکے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسول مان چکے تھے دل سے۔ شرمگاہ کے اندر برچھی مار دی گئی، خون کا فوارہ نکلا، ایڑی رگڑتے ہوئے بوڑھی ماں نے ایمان کے خاطر جان دے دی۔ یہ تھی آزمائش۔ آئیے کبھی ایسی، آئیے ایسی کبھی آزمائش، کب سدھریں گے پھر ہم، کب چاہیں گے اسلام کو، کب مانیں گے اسلام کو، کب مانیں گے قرآن کو۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، بات آگے بڑھتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دو بڑے پہاڑ غم کے گزرے اس وقت میں۔ ایک حقیقی بیوی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور دوسرے حقیقی چچا جس کو پال پوس کر جو نبی کو بڑا کر چکے تھے ابو طالب کا انتقال ہوا۔ جب یہ دونوں کا انتقال ہوا، نبی غم زدہ ہوئے اور صحابہ سے مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو لوگوں، یہاں کے مکے کے لوگ میری قدر نہیں کر رہے ہیں، میری بات مان نہیں رہے ہیں۔ طائف کی سرزمین کے لوگ، شاید وہ لوگ اچھے ہیں اور مہمانداری میں بھی اعلیٰ رکھتے، ضرب رکھتے ہیں، ان تک جا کر میں اپنی بات کو پہنچا کر آتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ جائیے یا رسول اللہ، ساتھ میں زید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادیوں سے نکلتے ہیں۔ 120 کلومیٹر کا راستہ آج کی تاریخ میں۔ کبھی جاؤ مکہ، ان تمام چیزوں پر نظر رکھو،
اسلامی تاریخ کو پڑھ کر کے جاؤ، پھر سمجھ میں آئے کہ نبی کے راستے میں کیا کیا تکالیف ہوئی تھی، کیسے بڑے بڑے جو ہے پہاڑوں کو طائف کے پار کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تک اسلام پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ ایک آزمائش تھی میرے نبی کے ساتھ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی وادی کو چھوڑتے ہیں اور دھیرے دھیرے کشاں بہ کشاں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل کر طائف کی سرزمین کی طرف جاتے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، آج تو میپ آ گیا، آج تو بہت ساری چیزیں آ گئی، جس مقام سے آپ کو جانا ہے نیا مقام، تو وہ مقام پر آپ فون میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ نکل جاتے ہیں۔ 1450 برس پہلے کچھ نہیں تھا مکے کی وادی کے اندر، راستہ بتلانے والا بھی کوئی نہیں، بس نکل گیا میرا نبی دین کی تبلیغ کے لیے۔ اور پھر جب پہنچتے ہیں طائف کی سرزمین پر، اور سے سننا عزیزان محترم، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میری ماں بہنوں، یہ ہے آزمائش ہے جس کو کہا جاتا ہے۔ میں بھی نہیں بچنے والا ہوں، آپ بھی نہیں بچنے والے ہیں آزمائشوں سے۔ جب تک کہ زندگی میں آزمائش نہ آئے، آپ کے ایمان کو پرکھا نہیں جائے گا، آپ کے ایمان کو جانچا نہیں جائے گا۔ آرام کی 30 دن کی غذا کھا کے، نرم صوفے پہ بیٹھ کے، اچھی عالیشان گاڑی میں پھر کے میں سمجھ رہا ہوں کہ اسلام کے اندر تو میرا بہت بڑا رتبہ ہے، تو غلط فہمی ہے پھر آپ کی۔ وقت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں مکے کی سرزمین سے طائف کی سرزمین پر۔ طائف کی سرزمین پر پہنچے، جاؤ کبھی، بہت ہی خطرناک مقام بھی ہے، بہت اچھا مقام بھی ہے، جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان میں ایک آبادی، جہاں آج گارڈن چمن بنا دیا گیا، اسے لوگوں کے لیے ایک عبرت کا مقام بنا کر رکھ دیا گیا اسے، وہاں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں۔ اور پہنچے، آپ نے لوگوں سے دریافت کیا بھئی یہاں کے سردار کون ہیں؟ تو 3 سرداروں کے لوگوں نے نام لیے، حبیب، مسعود یا عبداللہ۔ یہ 3 لوگوں کے سرداروں کے نام آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ جب ملاقات ہوئی تو ان سرداروں نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے، پہلے یہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، چہرہ نبی کا دیکھنے کے باوجود بھی دشمن سوال کر رہا ہے کہ تم کہاں کے ہو، کون ہو، بتاؤ۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق کے پیکر تھے، ان کی بات کا برا نہیں مانا اور پلٹ کر کہنے لگے، میں محمد رسول اللہ مکے کی سرزمین سے آیا ہوں، آپ تک بات کو پہنچانے والا ہوں۔ ان 3 لوگوں نے ایک ہی وقت میں انکار کر کے کہا، جاؤ، تم کو تمہاری بات ماننے نہیں، ہم کو نہیں، یہ چہرہ لے کر کے ہماری آبادی میں نہیں آؤ، ہمارے مخالف جو ہے سامنے مت آؤ، ہم تمہارا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اور آپ کے آقا برا نہیں مانے، بلکہ 10 دن تک طائف کے سرزمین پر ٹھہرے رہے۔ ملاقاتیں ہلکی ہلکی ہوتی رہی، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی ایک آدھ آدمی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ 10 دن کے بعد ظالموں نے فیصلہ صادر کر دیا اور کہا کہ یہ شخص ایسا جانے والا نہیں ہے، لہذا تمام نوجوانوں کو نکالا۔ آج کیا کہا جاتا ہے، موب لنچنگ، یہی لفظ ہے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، یہ دشمنوں کا ہی شیوا ہے۔ اور ہم کو نہ ڈراؤ موب لنچنگ سے، ہم کو تو عادت پڑی ہوئی ہے زمانے سے، ہم جھیلتے ہوئے آئے ہیں، نوح کے دور سے لے کر کے نبی کے دور تک موب لنچنگ کیا ہوتی ہے ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں بازار میں، لوگ ہاتھوں میں پتھر کو اٹھا کر کے آئے اور کہنے لگے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے ورنہ مار کھائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، کسے کہا جا رہا ہے، کسے کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ شخصیت سبحان اللہ بحمدہ۔ کیا کہا تھا جس وقت مکے میں نبی پیدا ہوئے، جب مکے کے اندر عبد المطلب نے اپنے ہاتھ میں شیر خوار بچے کو اٹھا کر مکے کی وادی میں جب لے کر کے آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے میرے گھر پوتا دیا ہے، میرا بیٹا تو نہیں ہے لیکن میرے گھر پوتا ہوا ہے۔ لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تھی بچپن میں میرے نبی کو دیکھ کر کہ اے ابو عبد المطلب مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے ایسا بیٹا نہ کبھی جنا ہے نہ کبھی جنے گا۔ اللہ اکبر، یہ خوبصورت چہرہ طائف کی سرزمین میں ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ نورانی چہرہ، کبھی پتھر آ کر پیشانی پر لگتا ہے۔ سوچو آزمائش کیا ہوتی ہے، خالی بول لینا نہیں، آؤ پورے اترو اس کے اندر۔ سوالات بہت ہیں، حل کس کے پاس بھی نہیں ہے۔ آؤ اپنے آپ کو اٹھا لو اسلام کی آغوش میں،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پتھر لگا، پیشانی سے خون کا فوارہ نکل کر میرے نبی کی ناک اور داڑھی مبارک سے کپڑوں پر آ جاتا ہے۔ ظالم پتھر مارتا ہے پیٹھ پر، ظالم پتھر مارتا ہے سر پر، خون اس طریقے سے رسا جسم کے اندر سے کہ خون جسم سے لگتے لگتے آیا اور آپ کے جوتوں کے اندر ایسا جم گیا کہ سوکھ کر کے آپ کے جوتے اتارنا محال ہو گیا۔ یہ آزمائش ہے، دین کی آزمائش ایسے ہی ہوتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے پیکر، محسن انسانیت، شافع محشر، مالک حوض کوثر، اکیلے تنہا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیے ہوئے پتھر کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، آگے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ ایک مقام آتا ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کو لگا دیا اور پتھر پر بیٹھ گئے۔ اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اللہ نے فوری فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اب نبی کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ آسمان سے پہاڑوں کو اڑانے والے، ڈھکیلنے والے فرشتے میرے نبی کی خدمت میں آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آئے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم نے دیکھا ہے آپ کے حالات کو اور آپ کے حالات سے آپ کا رب باخبر ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ دو پہاڑوں کے درمیان کی آبادی جو ہے ان طائف والوں کی، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کر چکی بنا کر ان کو پیس دیں گے جنہوں نے آپ کے ساتھ میں گستاخی کی ہے۔ اللہ اکبر! میں کیا کرتا ہوں، میں اگر کیا رہتا تو کیا کرتا، آپ رہتے تو کیا کرتے۔ آج تو انتقام 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 کی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے کہا، فرشتوں نہیں، اب نہیں ہو سکتا، اب چلے جاؤ تم لوگ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بھیجا ہے الگ بات ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان کو تکلیف ہو میری وجہ سے۔ اللہ اکبر! غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، جو خود تکلیف کے اندر جو ہے نا موجود ہو، جس کے سر اور جو ہے بدن سے خون رس رہا ہو، وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے واپس چلے جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے، زبان نبوت سے الفاظ کو بکھیر کر کہتے ہیں کہ فرشتوں، یہ لوگ میری قدر و قیمت آج نہیں جان رہے ہیں، آنے والی نسلوں میں تم دیکھو گے کہ ان کی ساری نسلیں مسلمان ہو کر کے رہیں گی۔ اور آج آپ کبھی جانا ہوا طائف کی سرزمین پر، تو زمین سے لے کر آپ اوپر تک جائیں گے تو 35 کلومیٹر کا راستہ ہے، پہاڑوں کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے اور بڑا ہی کربناک راستہ ہے۔ جب اوپر جائیں گے تو پتہ چلے گا نیچے 50 ڈگری رہے گی، اوپر آپ چلے جائیں گے تو سردی سے کانپنے لگیں گے۔ یہ حال ہے طائف کی سرزمین کا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو آج صادق آتی ہے، طائف کی سرزمین پر ایک بھی غیر مسلم آپ کو آج کی تاریخ میں نہیں ملتا۔ آزمائش کے بعد کامیابی ہے، بغیر آزمائش کے کامیابی ناممکنات میں سے ہے۔ آؤ دین کی آزمائش کی طرف کیا ہوتی ہے۔ جمعے کے دن بھی آتے ہیں تو سارے کا سارا پرس گھر میں رکھ کے 100-150 روپے، 10 روپے کی نوٹ الگ، 20 روپے کی نوٹ الگ جیب میں ڈال کے لانا۔ جیسے ہی چندہ دینے کی بات آئی تو ہاتھ مسل کے 10 روپے ڈالنا چاہ رہے تھے، 100 کی گر گئی۔ جیسے ہی 100 کی گرتے انسان پریشان ہو گیا، ارے یار وہ 10 جانا تھا، 50 100 چلے گئے، اب کیا کروں سارا دن۔ ہماری حال تو یہ ہے۔ کہاں ہے آزمائش؟ کس کے پاس ہے آزمائش؟ آج اٹھنے کا وقت ہے، آج کھڑے رہنے کا وقت ہے، اپنے آپ کو منوانے کا وقت ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلا کر فخر کرنے کا وقت ہے۔ حالات اور واقعات چاہے کچھ ہو، لیکن قرآن کا مزاج اپنی جگہ، نبی کا فرمان اپنی جگہ، یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ تم تعویل نکال کر بچنے کی کوشش کرو گے تو بچ نہیں پاؤ گے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی سرزمین سے واپس آئے اور حالات مکے کے دیکھتے ہیں کہ کربناک بنا دیے گئے اور کربناک ہو گئے، ظلم کا ظلم بڑھتا چلا گیا۔ اور پھر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کالا کلوٹا حبشہ کا رہنے والا، جس کو لوگ بلال کے نام سے جانتے ہیں۔ غور سے سننا عزیزان محترم، آج تو وسائل ہیں، آج تو طاقت ہے، آج تو خاندان بھی بڑا ہے، آج تو انفلوئنس بھی میرے پاس ہے، آج تو پیسہ گاڑی بھی میرے پاس ہے، لیکن ہم نے یہ آزمائشوں کو جھیلنا چھوڑ دیا۔ وہ شخص جو حبشہ کی سرزمین سے تنہا نکلا تھا 2 روٹی کے چکر میں، بنو امیہ کا غلام بن گیا، آ کر کے ابو جہل ظلم کرنے لگا۔
کبھی روٹی دیتا کبھی نہیں دیتا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزارنے والا آدمی، لیکن وقت گزرا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہونے لگے مکے کی سرزمین پر، وہ غریب اور غلام آدمی اپنے جگہ سے اٹھا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتا ہے۔ جب خدمت اقدس میں آیا، اللہ کے نبی نے کہا پوچھا کہ بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ بلال ابن رباح، حبشہ کا رہنے والا ہوں۔ آواز میں سختی، کالا کلوٹا لمبا چوڑا آدمی، گھنگریالے بال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا، پوچھنے لگا کیا ماجرا ہے بتاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اللہ ایک ہے، میں رسول اللہ، یہ فکر آخرت۔ 3 نکات میں گفتگو ہوئی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! آج تو 25,000 سوالات ہمارے پاس خود موجود ہیں، یہ کرے تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کرے تو کیا ہوتا ہے، ایسا تو ہوتا ہے، ان کے پاس بھی ہے کیا، ہمارے پاس بھی ہے کیا۔ انہوں کھڑے رہ گئے تھے، انہوں بیٹھ گئے تھے۔ عجیب سی زندگی میری اور آپ کی ہے عزیزان محترم۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی ابو جہل کو معلوم ہوا، طلبی کی آؤ حاضری دو، میں نے سنا ہے تم نے ایمان قبول کر لیا ہے، ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ہاں بالکل، تمہارا ہمارا ساتھ ختم، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہو چلا ہوں۔ اور یہ جملہ کہنا تھا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ظلم ڈھایا گیا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کی تمام زرہ پہنا دی گئی، لوہے کا لباس، ذرا سی کوئی ساندھ نہیں، پورا لباس جسم کو چپکا کے لوہے کا پہنا دیا گیا، گرم گرم ریت میں لے جا کر ڈال دیا گیا۔ جو لوگ باہر رہتے ہیں ذرا ان سے پوچھنا وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوتا ہے، وہاں کی اڑنے والی ریت کا عالم کیا ہوتا ہے، کیسے تپش ہوتی ہے، کیسے انسان ڈھلک جاتا ہے، طاقت کیسے جسم سے ختم ہو جاتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جا کر ڈال دیا گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ظالم کوئی طرفداری کرنے والا نہیں، نہ پانی کو پوچھا گیا نہ کھانے کو پوچھا گیا، لے جا کر ڈال دیا گیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا دن تڑپتے تڑپتے رہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے، کچھ موسم جب ٹھنڈا ہونے کی بات آتی ہے، ظالم ابو جہل کہتا ہے کہ جاؤ بلال کے جسم سے اس لوہے کے لباس کو کھینچ کے نکال لینا۔ بات سننا دوستو، کچھ تکلیف نہیں پہنچی، کبھی نیند خراب نہیں ہوئی میری اور آپ کی، پیاس بھی برداشت نہیں کی میں نے اور آپ نے، کبھی بھوک بھی برداشت نہیں کی میں نے اور آپ نے۔ دین کی آزمائش ایسے ہوتی ہے۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کھڑا کیا گیا، کھڑے رہنے کی طاقت نے بلال کے اندر۔ دشمن آگے بڑھا، زور سے جھٹکے سے اس لوہے کا چپکے ہوئے لباس کو جب کھینچتا ہے تو میرے بلال کی چپکے اس ٹین کو چمڑی چپک کر واپس آ جاتی ہے۔ میرے بلال کی چیخیں جب نکلتی ہیں تو عرب کے در و دیوار سہم جاتے ہیں، اتنی زور سے میرے بلال کی چیخیں نکل جاتی منہ سے۔ حالات بدلتے رہے، بلال کے ساتھ ظلم کیا گیا، پھر ایک ظلم، گرم گرم ریت پر لٹا دیا گیا، جسم سے کپڑوں کو کھینچ لیا گیا، پیروں میں ہاتھوں میں زنجیریں باندھ دی گئیں اور سینے پر سلوں کو رکھ دیا گیا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کھینچا گیا، ریت کے درمیان سے کھینچ کے لے جایا جاتا ہے گرم گرم، تو میرے بلال کی پیٹھ کی جو چمڑی نکلتی ہے اس میں ریت بھر جاتی ہے۔ کبھی اٹھائیے تکلیف، کبھی سنا ہے یا بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ اپنی آل اور اولاد کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ یہ سوچا ہے کہ بھائی اللہ اس سب کچھ دے دیا ہے نعمتیں، سوال کر لے گا تو کیا ہوگا؟ اتنی آزمائشوں سے ہم تک اسلام اور ایمان اور دین پہنچا ہے۔ جب بلال کی سسکیاں ختم ہوئیں اور ایک انڈے کے مماثل سونے کے عوض میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کی غلامی سے آزاد کرا لیا گیا، ادھر بلال رضی اللہ تعالی عنہ آزاد ہوتے ہیں، ادھر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ معراج پر آسمان کے سفر پر بلاتا ہے۔ جب آسمان کے سفر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، تمام چیزیں ہو گئیں، جہنم کو دیکھ لیا، جنت میں داخلے کی باری آئی۔ میرے عزیز نوجوان بچوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں،
ان واقعات کو ذرا لے کر کے جاؤ کہ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو کیا مقام عطا کرتا ہے۔ آج کے نوجوانوں سے تو ماں باپ خود پریشان ہیں، تنگ کر کے رکھ دیا ہے ہم نے اپنے ماں باپ کو، بزرگوں کو ستا کے رکھ دیا ہے، معاشرے اور ماحول میں ایک دنگ پھیلا کر کے رکھ دی ہے ہم نے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں کھرے اترے، معراج پر نبی کا سفر ہوا، جہنم کا دیکھ لیا گیا، اب جنت میں جانے کی باری آئی۔ جیسے ہی جنت میں دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، جبرائیل نے دستک دی دروازے پر، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا کہ میں جبرائیل۔ ساتھ میں کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اب جنت کا داروغہ دروازے کو کھولا، ابھی داخلہ جنت میں ہونے والا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان دونوں کے علاوہ کسی اور کے قدموں کے چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی جبرائیل، تیرے میرے علاوہ اور کون ہے یہاں پر رہنے والے؟ پھر یہ قدموں کی آواز آگے آگے کس کی آ رہی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بڑی میٹھی بشارت دی اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کا بلال زمین پر چلتا ہے، اللہ اس کے قدموں کی آواز کو جنت پر سناتا ہے۔ وہ نوجوان چاہیے، لاؤ، وہ اولادیں چاہیے، آؤ، وہ جوانیاں چاہیے، آؤ۔ آج شدید ضرورت ہے تمہاری اسلام کے لیے، آج اسلام کے لیے تمہاری شدید ضرورت ہے۔ یہ اخلاق، یہ کردار، یہ تمام چیزیں میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اب کوئی دوسرا نبی آئے گا نہیں، کوئی معراج پہ جائے گا نہیں، یہ واقعہ ہوگا نہیں، لیکن خبر کو ٹھنڈی رکھنا ہو تو یہ کام کر کے گزرو۔ کبھی اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو مت لانا، یاد رکھنا اس بات کو۔ کبھی اپنے ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، کبھی اپنے ماں باپ کی آواز سے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، کبھی ان کو تکلیف دے کر اپنے جو ہے نا چہرے پر خوشی محسوس مت کرانا، ورنہ یاد رکھو جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ ماحول اور حالات کو بدلنا میرے اور آپ کے ہاتھ میں عزیزان محترم۔ وقت بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، ظلم کا پیمانہ بڑھتا رہا ظالموں کا۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ پہنچے، ایک مرتبہ آپ نے اپنی خمیص کو، کرتے کو اتارا، گرما کا موسم، اور جب اتار کر باہر لٹکا دیتے ہیں تو مدینے کے انصار آپ کی پیٹھ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے خباب بن الارت، کیا حال ہے تمہاری پیٹھ کا؟ کپڑا رکھتے ہو سمجھ میں نہیں آتا، ایسی پیٹھ اتنی خطرناک کہ ہر جگہ سے گومڑے گومڑے نکلے ہوئے، کہیں پر دبا ہوا، کہیں پر سوراخ، کہیں پر ابھرا ہوا، کہیں پر ابھار، کیسے گزارتے ہو زندگی؟ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آزمائش کس کو کہتے ہیں؟ غور سے لے جاؤ دوستو، تیار رہو، اپنے آپ کو تیار بھی کرو، ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، ایمانی طور پر، روحانی طور پر، تو اپنے آپ کو مستحکم بنا کے رکھو۔ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ انصار سے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آؤ ذرا سناؤں تمہیں میں یہ کیوں ہوا ہے میری پیٹھ پر حال۔ میں طاقتور قوی ہیکل آدمی، چوڑی چھاتی والا، بڑا لمبا چوڑا، بہترین مضبوط جسم والا، میں نے اسلام کو قبول کر لیا، ایمان کی آغوش میں پناہ لے لی، دشمن مجھے گھیر لیا، پکڑ لیا، مجھے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، اور پھر ابو جہل کے اشارے پر بہت بڑی آگ دہکائی گئی، انگار کو تیار کیا گیا، اور مجھے گھسیٹتے گھسیٹتے زمین سے آگ کے قریب لا کر رکھ دیا گیا۔ جیسے ہی آگ قریب آئی، میں آگ کو دیکھ رہا ہوں اور دشمن کہہ رہا ہے کہ دیکھو، چھوڑ دو محمد کا ساتھ، چھوڑ دو ان کا ساتھ، آ جاؤ باپ دادا کے دین کی طرف، ورنہ یہ آگ تمہارا مخدر بنا دی جائے گی۔ اللہ اکبر! غور کرو، تدبر کرو، امیجن کرو کہ کس طریقے سے آگ کے سامنے ایک زندہ آدمی کو لا کے کھڑا کر دیا گیا، اب آگ میں اس کا مخدر بنائی جانے والی ہے، لیکن وہ آدمی ہے کہ چہرے پر ذرا سی بھی ندامت نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، چہرے پر مسکراہٹ ہے، دشمن غصے میں آ جاتا ہے۔ اور خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ظالموں نے ہاتھوں کی طرف سے زنجیروں سے پکڑ کر کھینچا،
اور پھر دھیرے دھیرے وہ جلتی ہوئی آگ پر سے زندہ آدمی کو مجھے لے جایا جا رہا ہے، اور میرا جسم میری پیٹھ نیچے سے جل رہی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ میری پیٹھ کی نکلتی ہوئی پشش سے اس آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے۔ ہوئی ہے کبھی مصیبت؟ یہ جھیلیے کبھی؟ ایک وقت کا سالن اگر 2 مرتبہ آ جائے تو جوروں پر بھی بگڑ جائیں گے، ماں پر بھی بگڑ جائیں گے۔ ارے یہ کیا کھلا رہے ہو بھائی؟ ابھی تو کھا کے گیا تھا صبح میں، پھر وہی دے رہے ہو۔ استغفر اللہ ربی۔ آزمائشیں کس کو کہتے ہیں؟ دین کی آزمائشیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم نے کبھی جھیلا نہیں، ہم نے کبھی دیکھا نہیں، ہمارے اوپر یہ آئے نہیں، سنی سنائی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لا کر کے ہیبت میں آ گئے۔ پریشانی کیا ہوا ہے بتائیے؟ کیا ہو رہا ہے بتائیے؟ کیا جانتے ہیں بتائیے؟ کیا معلومات ہے بتائیے؟ آپ کچھ بھی نہیں معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم۔ لیکن ہم ہیں کہ بس جنت کے شیدائی بھی ہیں، جنت کے شوقین بھی ہیں، جنت میں جانے کے خواہش مند بھی ہیں۔ اللہ ہماری آرزوؤں کو پوری کرے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن عزیزان محترم، یہ جو واقعات ہیں جن کو اللہ دوہرا دوہرا کر کلام اللہ قرآن مجید میں رکھا ہے، یہ نبی کی سیرت مبارکہ میں رکھی گئی ہے، یہ صحابہ کی زندگیوں میں رکھی گئی ہے، جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو دشمن کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، ہر چیز برداشت کر لی ہے، جسم کے اوپر بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، حتی الامکان تو یہ ہو گیا، سوچنے والی بات ہے، حتی الامکان یہ ہو گیا، آزمائش کی گھڑی بھی دیکھیے کیسی ہے کہ ہجرت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! کبھی کی ہے ہجرت؟ کی ہے کبھی ہجرت؟ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہجرت ہے کیا، آخر کیا بلا کا نام ہے یہ، کس خوبصورت چیز کا نام ہے یہ، اس سے ملے گا کیا ہمیں، یہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ نکو بھائی، جیسا چل رہا نا چلنے دو، بولے تو پریشانی آتی ہے، دیکھو نہیں بولنا۔ کیوں نہیں بولنا؟ اللہ نے کہا بولو، رسول نے کہا بولو، قرآن نے کہا بولو، ایمان نے کہا بولو، دین نے کہا بولو، اور تم کہتے ہیں کہ بھائی اب تھوڑا انتظار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہیں؟ 8.5 لاکھ مسلم لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کر لیا تمہاری سرزمین پر، اس ہندوستان کے اندر۔ ہاں کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ کون کیا یہ؟ ہم کو احساس ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی بھاگ جائے گی کسی کے ساتھ تو جب احساس ہوگا، میری بہو بھاگ جائے گی کسی کے ساتھ تو جب احساس ہوگا، میرے گھر پر کچھ غلط جفنا بیانی ہو جائے گی جب احساس ہوگا۔ کب ہوگا آخر؟ یہ خوف کے ماحول سے نکلنا چاہیے، کچھ نہیں ہونے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ جو رب چاہے گا وہی ہوگا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، صحابہ کے واقعات ہماری زندگیوں میں بہت کچھ سکھا دیتے ہیں، بشرطے کہ میں اور آپ دل کی گہرائیوں سے ان واقعات کو لیں اور سوچیں کہ وہ کیا حالات تھے جو حالات کے تحت صحابہ کرام کو جو ہے نا پریشان کیا گیا۔ یہ تو مکے کی سرزمین کے حالات تھے، اب ہجرت ہو رہی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور مدینے کا رخ کیا، اور صحابہ سے کہا کہ دھیرے دھیرے رات دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں جس کو جیسی ضرورت ہے، جیسا میسر ہوتا ہے، نکل کے آؤ مدینے کی طرف، مکہ چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر! عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر! کیسے کیسی شخصیتیں دوستو اسلام نے دی ہیں، اور کیسے کیسے جیال مجاہدین نے اللہ نے چن چن کر اسلام کو دیا ہے، جنہوں نے کبھی اسلام پر معمولی سی آنچ بھی آنا گوارا نہیں کیا، ذرا سا بھی ان کے پاس گوارا نہیں تھی کہ نہیں چلو جان دو بھائی، تھوڑا دیکھتے ہیں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ حال تو ہمارا آج کیسا ہے؟ چلنے دو چلنے دو چلنے دو، یہاں تک آ گئی گاڑی۔ مختصر یہ ہجرت ہو رہی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کے ساتھ، بچے کے ساتھ سواری پر، اونٹوں پر وہ کمایا ہوا مال، اب مدینے میں جا کر تجارت کر لوں گا، ارادے سے گھر سے نکلے۔ مدینے میں مکے کے بارڈر پر سسرال والے آ گئے۔ اور سے دیکھنا ذرا آزمائش کیا ہوتی ہے، کس کو کہا جاتا ہے آزمائش۔ راستہ روک لیا، کہا کہ عبد الرحمن کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا آقا کی یاد آ رہی ہے، محبت میں چلا جا رہا ہوں۔ اچھا
جانا چاہتے ہو ضرور جاؤ، لیکن یہ بتاؤ یہ مال کہاں سے کمایا ہے، بتاؤ تو صحیح نا ذرا۔ کہا کہ مکے کی سرزمین پر، کہا کہ مکے کی سرزمین پر کمایا ہوا مال مدینے نہیں جا سکتا، دے دو۔ کہا کہ لے لو، کوئی ضرورت نہیں مجھے اس کی۔ اللہ اکبر، سواری چلے گئی، مال چلا گیا۔ پھر کچھ اور لوگ آ کر کے کہنے لگے یہ لڑکی تمہاری بیوی کہاں کی رہنے والی ہے، یہ بچہ کہاں پیدا ہوا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیوی بھی یہیں کی ہے، بچہ بھی یہیں کا ہے، تو یہ بھی چیز وہاں پر نہیں جائے گی، بیوی بچے کو بھی چھوڑ دینا پڑے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بھی لے لو، مجھے گوارا نہیں۔ دشمن آگے بڑھ کر جسم کا لباس کھینچ لیا، پیر میں پہننے والی چپل یا جوتے کو اتار لیا، ایک معمولی پرانا کپڑا دے دیا، کہا کہ تہبند بن لو اور پھر یہاں سے رواں دواں ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین کی آزمائش کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ یہ ایسے نہیں ہے آرام کی جو ہے نا زندگی گزار کر کے میں اور آپ کچھ اور سوچ کر کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آزمائش تو آئیں گی، ایمان اگر ہے تو آزمائش ضرور ہے، ایمان اگر ہے تو آزمائش ضرور آئیں گے زندگی کے اندر، ہر قسم کی آئیں گی۔ کبھی مال کا نقصان کر کے آئے گی، کبھی اولاد کا نقصان کر کے آئے گی، کبھی بھوک پیاس جھیلنے پر آئے گی آزمائش، کبھی کسی دشمن کا خوف ڈال کر کے آئے گی۔ اب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، تنہا اکیلا، سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو دوستو، میں بہت ساری چیزیں سمجھا کر لے جاتا ہوں، اس کا نقشہ بتا کر لے جاتا ہوں، غور کر کے دیکھنا۔ آج کی تاریخ میں آپ مکہ چھوڑو گے، مدینے کے راستے پر آؤ گے تو آپ کو بڑی بڑی تختیاں ملیں گی کہ مدینہ اتنے کلومیٹر ہے، آگے جا کے جو ہے نا لیفٹ لینا ہے، سیدھا جاؤ گے تو کہیں اور چلے جاؤ گے۔ راستے بہترین بنا دیے گئے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں دے دی گئی، راستوں میں کوئی خلل نہیں، رات کا سفر ہے تو لائٹ میں ہوگا، دن کا سفر ہے تو سورج کی روشنی میں ہوگا، کوئی رکاوٹ آپ کے لیے نہیں ہے۔ لیکن کبھی وہاں کا سفر اگر ہو تو دن کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں کرو یا رات کے اندھیرے میں کرو، جاتے جاتے آدھے راستے میں گاڑی کو کسی کنارے لگا دینا اور پھر اپنی نظر کو اطراف میں گھما کر کے دیکھنا کہ ایک ایک چوٹی ایسی اونچی پہاڑ کی جو میرے آقا چلتے پھر اترتے، پھر چلتے پھر اترتے، پیدل انہوں نے ہجرت کا سفر مکمل کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نکل گئے مکے سے، کہا کہ عورت نہیں چاہیے، بیوتا نہیں چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے مجھے۔ اللہ اکبر، یہ کب آئے گا جذبہ، یہ کب آئے گا جذبہ ہمارے اندر؟ آخر سب چھوڑ دیا مکے کے لیے، تنہا اکیلے، نہ کھانے کے لیے ساتھ میں کوئی زیادہ راہ ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی ستو ہے، نہ کھجور ہے، نہ پانی پینے کے لیے پانی ہے، نہ پہننے کے لیے چپل ہے، اکیلا بندہ آزمائش میں پورا اترنے کے لیے نکل گیا۔ دھیرے دھیرے چلا جا رہا ہے، بس 500 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ آزمائش سوچو دوستو، سمجھو۔ جب نکلتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے، بس ایک جنون ہے محبت نبی کی اور دین اسلام کا غلبہ لانے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ کر چلا جا رہا ہے اللہ کا بندہ۔ چشم فلک کے منظر کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو حیا آ رہی ہے کس طریقے سے ایک ایمان والا بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر تنہا نکل گیا ہے۔ اور مدینے کے جب پہنچتے ہیں آپ، صحابہ کرام مہاجرین اور انصار نے اس منظر کو دیکھا کہ ایک آدمی مدینے کے پاس دھیرے دھیرے لڑکتا آ رہا ہے نبی کے قریب۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا دیکھو حالت، کون ہے یہ آخر؟ یہ اللہ اکبر، میرے نبی کی نگاہ بھی کیا تھی، محبت ایسی کرتے تھے نبی اپنے صحابہ سے۔ کہنے لگے کہ لوگوں تم کیا جانتے ہو اس کے بارے میں، میرا عبد الرحمن ہے، میرا عبد الرحمن۔ جب پہنچتے ہیں مدینے کی سرزمین پر، پیروں میں بڑے بڑے پانی کے چھالے آ چکے تھے جس میں ریت بھری گئی تھی، داڑھی دھول سے اٹی ہوئی، جسم پر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر پسینہ نہ ہو اور جہاں پر ریت اور دھول جم نہ گئی ہو۔ ہونٹ اتنے موٹے موٹے ہو گئے کہ ہونٹوں پر پپڑی آ کر خون نکلنا شروع ہو گیا۔ کس لیے؟ کیوں؟ کیا غرض تھی؟ سوچو، دین کی آزمائش بھی کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کبھی بیٹھو ایک جگہ اور سنو، سمجھو، پڑھو،
دیکھو کہ صحابہ کرام نے دین کے لیے کیسی کیسی آزمائشیں دی. آج تو ہم ایتے پرو تھے، بالکل کچھ نہیں ہونا ہے بھائی، کپڑوں کو گندگی بھی نہیں لگنا ہے، مسجد میں آؤ تو جانماز بھی صاف ہونا ہے، وضو خانہ بھی صاف ہونا ہے، طہارت خانہ بھی صاف ہونا ہے، پانی بھی صاف ملنا ہے، پنکھا بھی چلنا ہے، اے سی بھی ہونا ہے، ہر چیز صحیح ہونا ہے. کوئی چیز اگر ذرا سے بھی مسٹیک ہو گئی، ساتھ کے ذرا سے آگے پیچھے ہو گیا تو ساری کی ساری مسجد کو سر پر اٹھا لیں گے ہم. کیا ہو رہا ہے آخر؟ کدھر جا رہی ہے ہماری زندگیاں؟ کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ان آزمائشوں کو میں اور آپ اپنی نفسانی خواہشات کے پیروں تلے رون دیں گے؟ کل ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا اور آپ کا سامنا ہو جائے، عمر بن خطاب سے ہو جائے، ابوبکر صدیق سے ہو جائے، عثمان بن عفان سے ہو جائے، حضرت علی سے ہو جائے، عبد الرحمن بن عوف سے ہو جائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جائے، تو کیا جواب دیں گے انہیں؟ سوال تو ہوگا نا کہ میاں ہمارے بعد کیا کر کے آئے تھے؟ کتنا چاہا تھا اسلام کو، کتنا چاہا تھا دین کو، کتنی خدمت کی تھی دین کی. اللہ اکبر. کیا کہو گے؟ کیا جواب دو گے؟ ہے تیاری اس کی؟ کچھ سوچا ہے کچھ اس کے بارے میں؟ عزیزان محترم، یہ جو بے رخی ہے نا میری اور آپ کی اسلام کے ساتھ، یہ اچھی بے رخی نہیں ہے. چاہ لو، دل کی گہرائی سے چاہو اسلام کو، ٹوٹ کے چاہو اسلام کو، دیوانہ پاگل کہہ دیں لوگ، اتنا چاہو اسلام کو، پھر دیکھنا یہی ہمارا انداز ہم کو جنت کے دروازے پر لے جا کر ضرور چھوڑے گا انشاءاللہ. ورنہ یہ نفسانی خواہشات کی زندگی، یہ نفس کے پجاری بن کر، یہ خواہشات کو لے کر چل کر، یہ بہترین لوازمات کھا کر، سینہ تان کر کہیں گے کہ ہاں بھائی اب بولو کیا کرنا ہے، جنت کہاں ہے ذرا بتاؤ، میں بھی داخل ہونا چاہتا ہوں. ہمارا انداز تو یہ ہے. سوچو، سمجھدار لوگ ہیں ہم لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم لوگ. یہ دنیا پرستی کو چھوڑ دیجئے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. دنیا کسی کو پوری ملی ہے اور نہ ملے گی، لیکن یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اگر اس کی چاہت میں رہ جاؤ گے تو یہ چاہت موت کی ہچکی تک بھی پوری ہونے والی نہیں ہے. اس کے بعد والی جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی بڑی کربناک ہے، جہاں سے روح قبض کر لی جائے گی. یہ 2.5 ماشے کی روح کو جسم سے نکال لیا جائے گا، خبر کے حوالے کر دیا جائے گا. جو چاہتے تھے، دوست احباب چاہتے تھے، بیٹا بیٹی چاہتے تھے، یہی لوگ کل خبر میں ڈال کر کہیں گے کہ جلدی کرو، مٹی اپنے ہاتھوں سے ڈھکل دیں گے تمہارے پر، اور ہاتھوں کو جو مٹی لگے گی وہ بھی خبر پر جھٹک کر آ جائیں گے تمہارے لیے. پھر اس کے بعد جو معاملہ ہوگا خبر کے اندر کا، وہ بڑی کٹھن آزمائش ہے، وہ بڑی کٹھن آزمائش ہے. آج انسان اپنے گھر میں سوتا ہے، اگر کبھی رات کو اتفاق سے اس کی آنکھ کھل گئی تو 10 فٹ اونچا چھت، 11 فٹ اونچا چھت نظر آتا ہے. آدمی مطمئن ہوتا ہے، ہاں بھائی ابھی تو گھر میں سو رہا ہوں. لیکن ذرا تدبر کر کے دیکھو، کبھی اینالائز کر کے دیکھو، گھر میں پورا اندھیرا کر دو جس کمرے میں آپ سوتے ہو، اور اس کے اوپر سے بڑی چٹائی ایسی گہری اوڑھ لو کہ جو ہے چادر، کہ باہر کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اور پھر اچانک آنکھ کھول کے دیکھنا کہ یہ چھت کتنا قریب ہے. اور جب خبر میں لٹا دیا جائے گا، سب لوگ واپس آ جائیں گے. جب آنکھ کھلے گی سوال اور جواب کے لیے، جب آنکھ کھلتے ہی انسان تصور میں رہے گا کہ وہی 10 فٹ والا چھت ہوگا. جیسے ہی آنکھ کھلے گی ہوش باختہ ہو جائیں گے، دماغی توازن انسان کھو دے گا کہ اس کا چھت بالکل اس کے نظروں کے سامنے ہے. حرکت نہیں کر سکتا انسان، پلٹ نہیں سکتا انسان، الٹ نہیں سکتا انسان. اللہ اکبر. یہ حقیقت ہے میری اور آپ کی، یہ حقیقت ہے میری اور آپ کی. اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اس حقیقت کا کوئی انکاری نہیں بن سکتا. تو لہٰذا وہ جو چھت آنکھوں کے قریب رہے گا، اللہ اپنی رحمت سے اسے بہت اونچا بھی کر دے گا، چوڑا بھی کر دے گا. جب اس سرزمین کے اوپر میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، تب ہوگا یہ. ورنہ من پسند زندگی گزار کر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اہل علم نے ایک بڑا اچھا جملہ لکھا ہے، کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں. لکھتے ہیں کہ
सरजमीन के ऊपर जमीन पर रहते हुए तुम रब चाही जिंदगी गुजारो, जमीन पर रहते हुए तुम रब चाही जिंदगी गुजारो, अल्लाह मरने के बाद मन चाही जिंदगी देगा। लेकिन अगर इस सरजमीन के ऊपर मन चाही जिंदगी गुजारोगे, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फिर अपनी मर्जी चलाकर बताएगा कि मियाँ तुम क्या करके आए, जरा सोचो। हर इंसान को मरना है, हर इंसान को दफन होना है, हर इंसान को उठना है, हर इंसान को सवाल जवाब देना ही देना है। अंबिया भी होंगे, नहीं होंगे, औलिया भी होंगे, सहाबा भी होंगे, हम जैसे मनहूस लोग भी होंगे। उस सब के अंदर सबसे पूछा जाएगा क्या करके आए थे मियाँ, ज़रा बताओ, क्या जवाब देंगे? हम सोचते हैं कि दुनिया में जैसा ये वो बोल के चरबरमानी से निकल जाएंगे। पढ़ो कभी सूरह यासीन, सूरह यासीन पढ़ो कभी ना, शार्ट करके मत पढ़ो अल्लाह के वास्ते, पूरी कुरान पढ़ो तो समझ में आए। लेकिन मौके की नज़ाकत से मैंने आपको बात बता दी कि सूरह यासीन पढ़ो, जिसमें ये बता दिया गया, ये समझा दिया गया कि कल इंसान अल्लाह की बारगाह में जब आएगा ना, ये कर्बनाक मंजर है दोस्त, दिल धड़कता है अंदर से। काश कि अगर मामला मेरे साथ हो जाए तो मैं क्या करूं। अल्लाह ताला कलामुल्लाह कुरान मजीद में वाज़ेह करके बता दिया और कहा, एक जालिम इंसान को लाकर खड़ा किया जाएगा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पूछेगा क्या करके आया था? झूठ बोलने की कोशिश करेगा, बचने की कोशिश करेगा। अल्लाह का कुरान कहता है कि उस इंसान की जबान को बंद कर दिया जाएगा। ये हाथ मेरे खिलाफ गवाही देंगे, ये आंख मेरे खिलाफ गवाही देगी, ये हाथ पैर मेरे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा वो। लिहाजा अपने आप को अच्छा बनाओ, फिक्रमंद बनाओ, पक्का सच्चा उम्मती बनाओ, तौहीद परस्त ज़बान का मत बनाओ, अमल का बनाओ। जब पता चले कि तौहीद परस्त किसको कहा जाता है। ज़बान के तौहीद परस्त बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अमल के तौहीद परस्त बहुत कम मिलेंगे। लिहाजा अपने आप को ढाल लो इस्लाम के अंदर, अपने आप को ला लो इस्लाम के अंदर, इंशाअल्लाह ताला दीन की बातों के अंदर ला लो। जब भी वक्त मिले कुरान को पढ़ो। एक नुस्खा देकर मैं सोचता हूँ कि नुस्खा कारामद होगा और कामयाब भी होगा इंशाअल्लाह। रोज़ जो है हम लोग कैलकुलेशन करके बहुत सारी चीज़ों को निकाल के कौम के नाम कर देते। अब कौम की जिम्मेदारी इसको ले लेना, नहीं लिए तो हमारा तो काम मुकम्मल हो गया। हमारा काम साफ तौर पे पहुंचा देना है, हम पहुंचा देते हैं। एक दिन में रोज़ आप हर नमाज के बाद फजर से लेकर इशा तक पूरा कैलकुलेशन बता दूंगा मैं आपको क्या होता है इसमें। आपसे पूछूंगा नहीं मैं अब, क्योंकि बताने के काबिल नहीं है आप, पूछ के टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे। सिर्फ बता देना है कि हर नमाज के बाद फजर से लेकर इशा तक, हर फजर की नमाज के बाद 5 आयतें, सिर्फ 5 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़नी है। एक दिन में 25 आयतें हो जाएंगी आपकी, एक महीने में 750 आयतें हो जाएंगी आपकी, एक साल में 9000 आयतें हो जाएंगी आपकी तर्जुमे के साथ। एक साल में 1.5 कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ दिया आपने तो। मालूमात होंगे नहीं होंगे इससे? मालूमात होंगे। सीधी सी बात है। अपने घर वालों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बीवियों को सिखाइए, अपने माओं को सिखाइए, अपने बापों को सिखाइए, अपने दोस्त अहबाब भाइयों को सिखाइए कि मियाँ हर नमाज के बाद घर को नहीं जाना है, 5 आयतें तर्जुमे से पढ़ कर जाना है। एक दिन में 25 आयतों का हिसाब आपकी डायरी में लिख दिया गया। और फिर एक महीना होता है तो 750 आयतें तर्जुमे के साथ पढ़ रहे हैं। रोज़ाना आधा पारा, पाव पारा, 1 पारा तर्जुमे से पढ़ने से हासिल कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है इससे, बल्कि 5-5 आयतों का हिसाब रख लो इंशाअल्लाह और कामयाबी हासिल कर लो इंशाअल्लाह। मुझे वो शेर याद आ रहा है कुरान के ताल्लुक से, सुना दूँ? अरे सो गए आप लोग? अल्लाह का करम है, फ़ख्र के साथ बोलेंगे तो अल्लाह पर उम्मीद रखते हुए और 2 घंटे बोल सकता हूँ आराम से, बगैर नॉन स्टॉप। मेरी तकारीर हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से लेके बाहर के ममालिक तक अल्हम्दुलिल्लाह 4-4, 6-6 घंटे एक साथ बोला है मैंने। लेकिन मैं देख रहा हूँ बात चेहरे यूँ भी हो गए। अफसोस, सद अफसोस। कौन सी बात सुनी जा रही है भाई? इंडिया पाकिस्तान का मैच है ये, हाँ? किससे जीतना है, किसने हारना है? नहीं, वो बातें हैं जिससे मेरी और आपकी ज़िंदगी में कामयाबी है नहीं?
تو ایک شعر سنا دیتا ہوں قرآن کے متعلق، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے جائیے انشاءاللہ۔ زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، زمین سے اٹھ کے ستاروں کی موج بن جاؤ، ارے پڑھو قرآن محمد کی فوج بن جاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے 1 گھنٹے کا وقت دیا گیا تھا، لیکن معذرت چاہوں گا ذمہ داروں سے میں کہ میں نے 1.5 گھنٹہ لے لیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے موقع دیا آنے کا، پھر کبھی آپ سے گفتگو کرنے کا، تو پھر کوئی اور جو ہے نا عنوان پر ضرور ہم بات کریں گے۔ گزارش اپیل یہی ہے نوجوانوں سے، بزرگوں سے، میری ماں و بہنوں سے، کہ ہم جو ہے اسلام کو سمجھیں پہلے کیا ہے۔ اسلام نہیں سمجھے ہم لوگ ابھی تک، ان کو دیکھے میں کرا، میرے کو دیکھے انہوں کرا۔ ابا کی انگلی پکڑ کے بچہ نماز سیکھ لیا، اماں کی انگلی پکڑ کے بچی نماز سیکھ لی۔ دین کیا ہے؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ عورتوں کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں، میں نے وقت کی تنگی کے حساب سے، چونکہ میرے سامنے میرے بھائی ہیں، اسی لیے میں نے آپ سے مخاطب ہونے کا جو ہے نا تہیہ کر لیا تھا، وہی باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ پھر کبھی میری ماں و بہنوں معذرت کے ساتھ دوبارہ آپ ملیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا رول اسلام کے اندر کیا ہے، آخر کیسے صحابیات نے اسلام کے پرچم کو